یہ مانیں گے؟ اتنی جلدی کیوں پریشان ہو جائے، مایوس ہو جائیں؟ امیدیں رہیں، تازہ دم رہیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں عزم مصمم۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں، کیسے بات بنے گی، میں پنڈ دا رون آلا۔ آپ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو کھنگال کے ٹٹول کے دیکھیں، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، کسی غریب گھرانے سے تھے۔ کسی چھوٹے، اقبال کے بیٹے نے خط لکھا ہے نا، اس نے کہا ابا جی آپ لندن میں ہیں، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، یہ قرضہ لے لو۔ تو ڈاکٹر اقبال کیا کہنے لگے تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو کہتا ہے کہ میں سہارا ڈھونڈ کے آگے جاؤں، اپنی امید مضبوط کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اس غریبی میں نام پیدا کر۔ مایوس نہ ہو، کمزور نہ ہو، مثبت رویہ رکھیں، آگے بڑھیں، اچھی سوچوں کے ساتھ صبح کریں، اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالی اجالا اچھا ہوگا، حالات بہتر ہوگی۔ دوسری بات جو ہم نے سیرت سے سیکھنی ہے وہ ہے عزم مصمم، ارادوں کی پختگی۔ ہمارے ہاں نا ہمارے بچے سویرے کوئی پروگرام بناتے ہیں، دوپہر کو کوئی اور شام کو کوئی نظریہ ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں۔ یعنی ایک بندے نے ایم ایس سی کر لی ہے، ایم کام کر لیا ہے، ایم ایڈ ہو گیا، اس سے پوچھتے ہیں پروگرام کیا ہے، کہتا ہے باپ سمجھ نہیں آ رہی۔ بھئی جب آپ کو 40 سال تک 30 سال تک سمجھ ہی نہیں آ رہی تو آپ جائیں گے کدھر؟ عزم مصمم، کچھ ارادہ، کچھ پروگرام، اس پر کوشش۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا عزم مصمم سے، آپ غور فرمائیں، دنیا میں سب سے کمزور بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ کمزور ہوتا ہے جو بے یقین سا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے، مرید ہو کے بھی مرید ہو، ناراض ہو گیا ہو، کسی جماعت میں ہو کے بھی جماعت میں، خاندان میں ہو کے بھی خاندان میں۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ کچھ چاہتے ہمارے رب کی ہیں، ہماری نہیں۔ اللہ نے جس خاندان میں مجھے چاہا پیدا کیا، تو جو دادا اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی پسند ہونا چاہیے تھا، جو چچا جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے مجھے بھی پسند۔ یہ خوش رہنے کا طریقہ ہے۔ دنیا میں صرف خوش وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اور جو کچی پکی باتیں کرتا ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ عزم مصمم، ارادوں کی پختگی۔ کوئی ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ سارا زمانہ چلے، کوئی ضروری ہے کہ فوری طور پر سارے حالات ٹھیک ہو جائیں، کوئی ضروری ہے کہ ہر بندہ آپ سے اتفاق کرے؟ آپ کا کوئی عزم ہو، گھوڑا جب دوڑتا ہے نا، گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو کئی دفعہ نا کانٹے دار جھاڑیاں اس کے پیروں کو لگ جاتی ہیں، لیکن اگر دوڑتا رہتا ہے نا، توجہ ہے آپ دوستوں کی، یہ چوپ بنانے والے ذرا چوپ کر دیں، مہربانی کریں، جو کہہ رہے ہیں آگے جائیں پیچھے جائیں، جو انشاءاللہ آئے گا نا اسے جگہ بھی مل جائے گی، آپ خاموشی سے رہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ زیادہ باتیں ہو گئی ہیں، تھوڑی رہ گئی ہیں بس، آپ توجہ فرمائیں۔ عزم مصمم، آپ کے ارادے کی پختگی۔ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اعزازات دیے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، لیکن اسلام پر ایک دور وہ بھی آیا کہ جب ہجرت کرنی پڑے، ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں۔ کریم محبوب کا دل چاہا، طبیعت چاہی کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے تو میں ذرا بیت اللہ شریف کے اندر سے زیارت کر۔ عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہوتی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرا دروازہ کھول دو، میں کعبے کے اندر سے زیارت کر لوں۔ جس وقت حالات کسی بندے کے ہوتے ہیں تو پھر اس کی گفتگو بھی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اس نے پتہ کیا کہا، معاذ اللہ، کہنے لگا نہیں دیتا میں آپ کو چابی۔ حضور اس کی بات سن کے مسکرائے،
ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بحث کی جائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. مسکرائے کریم. اور حضور نے پتہ مسکرا کے کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان آج تو تم مجھے چابی نہیں نہ دے رہے. یہ ذرا جوانوں عزم مصمم دیکھنا، جینے کا طریقہ سیکھیں. ایک گاؤں پر بھی حکومت نہیں اور حضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں اور 2 لوگ ساتھ ہیں صرف. لیکن کریم فرمانے لگے آج تو تم مجھے چابی دینے سے انکار کر رہے ہو. اور یہ بات مسکرا کے کی، اس طرح نہیں جذبات میں نہیں. ہمارے ہاں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا وجود کانپ رہا ہوتا ہے. ایسے جذبات میں ہوتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ کہنا کچھ چاہتے ہیں، نکل ان سے کچھ اور جاتا ہے. بڑے تحمل میں، بردباری میں، یہ عزم مصمم ہے. کریم فرمانے لگے آج تم مجھے چابی نہیں نہ دے رہے، ایک وقت آئے گا چابی میں تم سے لے لوں گا، اور جسے میرا دل کرے گا نا اسے دوں گا. اب دیکھیں ان کے لیے وقتی طور پر یہ بات سمجھنا بڑا مشکل تھا، اگرچہ وہ حضور کو صادق اور امین جانتے لیکن مشکل تھا. کیوں؟ کہ ان کا تو خیال تھا کہ ابھی ایک گاؤں پر بھی حکومت نہیں اور ظاہری حالات یہ ہیں کہ مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑ رہا ہے. حضور نے فرمایا میں چابی لوں گا. حالات بدل گئے، وقت تبدیل ہو گیا. ٹھیک 10 سال کے بعد جب محبوب نے اعلان کیا نا مکہ آنے کا تو 10,000 کا لشکر، اور لشکر ان لوگوں کا کہ جن میں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ پہلے جان میں نے دینی ہے، پہلے آگے میں نے بڑھنا ہے. اس لشکر جرار کے ساتھ حضور شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں جب حکم ملا تھا نا، پیغام ملا تھا کہ حضور آ رہے ہیں، تو میرے کانوں میں وہ بات گونجنے لگی تھی کہ کریم نے فرمایا تھا کہ چابی میں لے لوں گا، میں چابی میں لے لوں گا. وہ بات گونج رہی تھی. فرماتے ہیں آ گئے محبوب، طواف کیا حضور نے، وقت آ گیا. فرمایا بلاؤ نا عثمان. عثمان کہتے ہیں میں نیرا چابی دینے نہیں آیا تھا، میں سزا کے لیے بھی تیار ہو کے آیا تھا. میں نے بات بڑی تگڑی کی تھی کہ نہیں دیتا آپ کو. ہانپتا کانپتا لرزتا چابی لے کے حاضر بارگاہ ہوا. حضور یہ چابی ہے. محبوب نے دروازہ کھلا بیت اللہ شریف کا، کعبے کے بت حضور نے نکلوائے صحابہ سے. وہ کسی نے کہا تھا کہ کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی، اور جب خلد دیکھی تو تیرا صحن حرم یاد آیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بت سارے نکالے. عثمان کہتے ہیں میں کونے میں بیٹھا ہوں. جب فارغ ہو گئے نا محبوب سارے بتوں کو نکال کر کے، تو پھر حضور نے آواز دی. فرمایا بلاؤ نا عثمان بن طلحہ. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں ہانپتا کانپتا آیا، کیونکہ میں تو ذہنی طور پر سزا کے لیے بھی تیار تھا، میرا جرم ہی ایسا تھا. لیکن جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو وہ جو مسکراہٹ اس دن تھی وہی مسکراہٹ آج بھی تھی. وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام.